ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ صرف حب رسول کافی نہیں، بلکہ حب رسول کے ساتھ ساتھ اتباع سنت رسول بھی ضروری ہے۔ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں، بلکہ تلاوت قرآن اور قرات قرآن کے ساتھ ساتھ عمل بالقرآن بھی ضروری ہے۔ صرف صحابہ اکرام کا دامن تھام لینا کافی نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار سے رشتہ محبت اور رشتہ پیروی اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ صرف اولیاء اللہ اور صلحاء کے اعراس اور عرس منا لینا کافی نہیں، بلکہ ان کی تعلیمات اور ان کی سوائے حیات پڑھ کر، ان کی زندگیاں پڑھ کر اپنی زندگیوں کو ان کو مطابق ڈھالنا بھی ضروری ہے۔ دین ایک جز کا نام نہیں ہے، دین ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ دین کسی ایک جز کا نام نہیں ہے، دین کسی ایک حدیث کو لے لینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ وفاداری انسان کا در امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا اللہ میرا جی نہیں بھرا۔ اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ، مرکز اسلام کے زیر اہتمام یہ خوبصورت روحانی محفل منعقد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں حاضری کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث برکت بنائے۔ بالخصوص دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہاں بیٹھنے کو ہمارے لیے نفع مند اور نافع بنا دے۔ آج کے درس کا عنوان نہایت اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جن بہت سے مغالطات میں، دینی مغالطات میں ہم لوگ مبتلا ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا مغالطہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت اتنی آسان ہے جتنی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں جنت کا آسان راستہ دکھایا جاتا ہے تو ہم اس کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ وہ تسبیحات، وہ ذکر اذکار، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ بڑے اعمال کہ جو ہمارے لیے کرنا آسان ہے اور جن کے نتیجے میں جنت کی بشارت آئی ہے، وہ اعمال سننا ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ وہ تسبیحات پڑھنا اور ان پر عمل کرنا چونکہ ہمارے لیے آسان ہے، لہذا ہماری دلچسپی کے بھی زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، عطا کیا ہوا دین اور آپ کی عطا کردہ شریعت ایک کامل و مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔
اور اس کامل و مکمل نظام حیات پر عمل کرنے اور اس کو اپنے کردار میں اتار لینے کے بعد ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنت آسان ہے یا جنت مشکل ہے۔ اس بات کو آپ بار دیگر دوسرے لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دین کے مختلف وہ خط و خال اور چند ایک خط و خال، چند ایک باتیں، چند ایک آیات، چند ایک احادیث، جن سے ہم اپنی ناقص سوچ سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ جنت تو بہت آسان ہے۔ مثلا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، حدیث پاک ہے، اور ارشاد فرمائے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ فی قلبہ من قلبہ، جس نے دل سے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے خلوص نیت سے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس طرح کی آیات، اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی تسبیحات سن کر ہم اپنے دل کو تھپکیاں دے لیتے ہیں کہ چلو خیر ہے، اس طرح کی تسبیحات تو ہم نے بہت پڑھی ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد تو ہم نے بہت سے کر رکھے ہیں، لہذا جنت تو یقینی ہو چکی ہے۔ اب رہی باقی زندگی تو وہ اپنی خواہشات کے مطابق ہی گزار لیتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو دین ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ دین صرف چند ایک آیات کو سمجھ لینے یا عمل کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن ہمیں دین بیان کرتا ہے۔ ذخیرہ احادیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث ہمیں کل دین بتاتی ہیں کہ مکمل دین کیا ہے۔ جب تک مکمل نظام ہائے دین، مکمل ضابطہ دین ہم سمجھ نہیں لیتے، تب تک ہم یہ باور نہیں کر سکتے، تب تک ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ جنت کا راستہ آسان ہے یا مشکل۔ حضرت سیدنا امام ابو داود نے، یہ محدثین ہیں، صحاح ستہ کے محدثین ہیں، امام ابو داود کی سنن ابی داود ہے، ایسے ہی امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم ہے، یہ سارے ہمارے ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے۔ 6 حدیث کی مشہور و معروف مستند کتابیں ہیں کہ جو صحاح اور ایسی کتابیں کہلاتی ہیں کہ جن میں ساری احادیث یا اکثر احادیث صحیح ہیں، یعنی صحیح الاسناد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں، مگر ان میں کچھ حدیثیں وہ صحت کے اس درجے میں نہیں کہ جس درجے پر اصول حدیث کی اصطلاح میں صحیح کا حکم لگتا ہے۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور امام نسائی نے، امام ابن حبان نے، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لما خلق اللہ الجنۃ قال لجبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو سیدنا جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل اذهب فانظر الیہا، جائیے میری نعمتوں کے گھر جنت کو دیکھ کر آئیے، جنت کا مشاہدہ کیجیے۔ سیدنا جبریل امی علیہ السلام جنت کی طرف گئے اور انہوں نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور جو اللہ رب العزت نے وہاں طرح طرح کی نعمتیں، مطعومات و مشروبات، ملبوسات اور دیگر نعمتیں تیار فرمائیں اور تخلیق فرمائیں، ان کا مشاہدہ کیا۔ جب وہ واپس حاضر ہوئے بارگاہ
صمدیت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امی، میری نعمتوں کے گھر جنت کو آپ دیکھ کر آئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنت کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، اے ربی وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، تیری کبریائی اور تیری عزت کی قسم، جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا تو وہ یقیناً اس میں ضرور داخل ہو جائے گا، یعنی اس کی نعمتوں کے بارے میں سنے گا تو ان کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرے گا، کوشش کرے گا اور آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ثم حفها بالمکارہ، اللہ رب العزت نے پھر جنت کے آس پاس مکارہ، تکالیف، حزن و ملال، مصائب و آلام کا غلاف چڑھا دیا۔ وہ جنت جو جبریل امی پہلے دیکھ کر آئے تھے، اب اس جنت کے آس پاس اللہ پاک نے مکارہ، حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں کہ مکارہ یعنی تکالیف کا غلاف چڑھا دیا، مصائب و آلام، آزمائشوں کا غلاف چڑھا دیا، اور اس کے بعد جبریل امی سے ارشاد فرمایا کہ اذهب فانظر الیہا، اے جبریل امی آپ ذرا دیکھ کر آئیے۔ جب وہ دیکھ کر آئے تو انہوں نے آ کر عرض کی، اے ربی وعزتک لقد خشیت الا يدخلها احد، اے میرے رب اب تو جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، اے میرے رب اب تو جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ تکالیف کا غلاف اور تکالیف کا پردہ اتنا دبیز ہے، اتنا گہرا ہے اور اتنا مشقت اور مشکلوں سے لبریز ہے کہ اب تو جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح کی روایت پھر یہ آگے روایت چلتی ہے اور دوزخ کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو جنت کے بعد تخلیق فرمایا، پہلے جنت پیدا کی گئی اور اس کے بعد جہنم اور دوزخ کو پیدا کیا گیا۔ جبریل امی سے وہی خطاب ہوا کہ جائیے دیکھ کر آئیے۔ وہ دیکھ کر آئے اور انہوں نے عرض کی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، دوزخ کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس میں داخل ہو، لہذا ان کاموں سے بچے گا جو اسے دوزخ رسید کر سکیں اور وہ دوزخ سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحفها بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے آس پاس شہوتوں کا غلاف لپیٹ دیا۔ شہوت اور انسان کی طبی وہ دلچسپیاں جو شریعت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان شہوات کا غلاف لپیٹ دیا اور جبریل امی سے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھ کر آئیے۔ وہ جب اب دیکھ کر آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ربی وعزتک لقد خشیت الا یبقى احد الا دخلها، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تو اب یہ اندیشہ ہونے لگا ہے کہ سبھی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سیدنا جبریل امی علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ یعنی جنت اتنی آسان نہیں تھی کہ جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں، یا دوزخ سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ خود صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں دونوں میں متفق علیہ حدیث پاک آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو تکالیف سے لپیٹ دیا گیا ہے، اس کے آس پاس تکالیف کا غلاف ہے۔ جسے جنت پہنچنا ہوگا وہ اس تکلیف سے گزر کر ہی پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے آس پاس شہوات کا غلاف لپیٹ دیا گیا ہے۔ جو بچے گا تو وہ شہوتوں سے بچ کر ہی بچ سکے گا، جو شہوتوں میں پڑا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔
حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے عین مطابق قرآن پاک کی آیات بھی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 آپ پڑھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142، کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں آپ اور اس کے بعد اس کی تفسیر پڑھ لیں تو فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ جنت آسان ہے یا مشکل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، تم یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے مجاہدہ جوہد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو پرکھے گا نہیں، ظاہر نہیں کرے گا، اور ان کی پرکھ اور جانچ نہیں ہوگی اور ایسے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ جوہد اور آزمائش صبر کے بغیر، صبر کی ابتلاء اور آزمائش کے بغیر جنت میں داخل نہ ہونے کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں آ گیا ہے۔ لہذا جنت میں بغیر ابتلاء کے، بغیر آزمائش کے، تکالیف اور پریشانیوں میں صبر کے امتحان کے بغیر اور خوشیوں اور سہولتوں کے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو درمیان میں رکھے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی جنت میں داخل ہو سکے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کی آپ ابتلاء اور آزمائش دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار صفا کی پہاڑی پر قیام فرما تھے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اے اہل قریش، اے اہل مکہ، اے روسائے مکہ، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو پہاڑ کی اس جانب، پہاڑ کی اس طرف تم دیکھ نہیں رہے، کیا تم میری اطلاع دینے پر، میرے کہے پر مان لو گے؟ مجھ پر تمہارا یقین ہے؟ میری بات پر بھروسہ کرتے ہو کہ پہاڑ کے اس طرف تم دیکھے بغیر صرف میری بات پر مان لو کہ واقعی اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے؟ سب نے بیک زبان، ایک زبان ہو کر کہا، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس سے انکاری ہو یا منکر ہو، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، آپ کو ہم نے ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا ہے، جو بات آپ نے کی سچی کی، اور جو امانت آپ کے سپرد کی گئی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، حالانکہ سارا معاشرہ عرب خیانت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، خیانت فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ ایک پورے عرب میں ذات محمد ہی ایسی ہے جو خیانت سے پاک ہے۔ ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، اے پیارے محمد، جو بات آپ کہتے ہیں ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جب یہ اعتماد اور بھروسہ تمہیں میری ذات پر ہے تو سنو کہ میں اس جہان، میری نگاہ اس جہان پر ہے جس جہان کو تم نے نہیں دیکھا، میں اس جہان کو دیکھ رہا ہوں، عالم جنت اور عالم دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، جہاں تمہاری نگاہوں کی رسید نہیں ہے، جہاں تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ پاتی، وہاں مجھ محمد کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ اگر تم اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس موت کے بعد کی زندگی جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر تم نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا کہ حسب معمول جس ڈگر پر چل رہے ہو اسی پر چلتے رہے، شرک اور کفر کی وادیوں میں گم رہے، تو یاد رکھنا کہ ما بعد الموت، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس میں تم ہمیشہ نار جہنم میں جلو گے اگر میری بات پر ایمان نہ لائے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، کسی نے
زبان سے آپ پر تان کہا، کوئی آپ کو کذاب کہنے لگا، معاذ اللہ، جھوٹا کہنے لگا، کاذب کہنے لگا، کوئی ساحر کہنے لگا، کوئی کاہن کہنے لگا، کسی نے ہاتھ بلند کیے اور آپ پر اپنے انداز میں انداز تان اختیار کیا، تان و تشنیع کی بارش ہو گئی۔ ابو لہب نے تو آپ کی طرف انگلی کر کے، انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ تبت یدا کا۔ اب اس لفظ کا معنی نہیں کیا جا سکتا، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے وہی لفظوں کا جواب پھر ابو لہب کے لیے سورۃ اللہب میں دیا کہ ابو لہب تو نے کیسے کہہ دیا میرے پیارے حبیب کی طرف ہاتھ کر کے، اشارہ کر کے، یہ لفظ کیوں کہے؟ ہم خالق کائنات ہو کر تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تجھے ہمت کیسے ہوئی کہ میرے پیارے حبیب کی طرف انگشت تان، انگلی کا اشارہ کر کے، ہاتھ کا اشارہ کر کے ان کی تحقیر کرے؟ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دن سے آزمائش کا دور شروع ہوا، اور ابتلاء اور آزمائش ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہیں، ثم الامثل ثم الامثل، پھر انبیاء کرام کے بعد جو درجے میں جس قدر ہوتا ہے اس پر تکلیف اسی درجے میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، کس حال میں پہنچے؟ آپ کی صاحبزادیوں نے ہجرت کا سفر کیا، کتنی تکلیفوں کے ساتھ سفر کیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، وہ باردار تھی، حاملہ تھی۔ جب مکہ المکرمہ سے انہوں نے ہجرت کی تو شریر کافر پہنچ گئے اور انہوں نے چاہا کہ ان کو آگے ہجرت نہ کرنے دی جائے، راستہ روکا، حضرت سرائی کی اور اتنا پریشان کیا کہ سیدہ زینب اونٹ سے زمین پر نیچے تشریف لے آئی، نیچے گر گئیں، اور اس قدر شدید ضرب لگی کہ آپ بازار دی تو حمل ضائع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور حبیب ہو کر آپ کے صحابہ اکرام جن کو مسلسل جنت کی بشارت دی جاتی رہی، انہوں نے تکالیف دیکھی۔ جب تک مصائب و آلام کی وادی سے صبر کے ساتھ انسان نہیں گزرتا، یا اللہ رب العزت کے ہاں اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کرتا، اس وقت تک جنت کا راستہ آسان نہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، بات کو سمجھیے، اپنے حالات اور معاملات کو سامنے رکھ کر کہ وہ نیکیاں جو انسان کی دلچسپی کا حامل ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کو بھی کرنے کی کوشش کیجیے جو کہ فرض کے درجے میں ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پر لازم اور ضروری کی قرار دی ہیں، لیکن ہم ان سے اس لیے جی چراتے ہیں کہ اس میں ہماری طبع، ہماری خواہش ساتھ نہیں دیتی۔ خواہش ساتھ دے تو وہ کر لیتے ہیں، خواہش ساتھ دے تو نہیں کرتے۔ مثلا ماہ ربیع الاول شریف میں ہمارے لیے محافل منعقد کرنا، شراغہ کرنا، لوگوں کے ساتھ جمع ہو جانا اور محافل جلوس منعقد کرنا، جلوس نکالنا اور جلوس کے ساتھ شامل ہونا، کیونکہ اس میں ہماری طبیعی فرض شامل ہے، ہماری فطری تفریحی ایک مشغلہ شامل ہے، تو ہم اسے بڑے ہی اچھے انداز میں کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ لیکن وہی محافل میلاد یعنی ربیع الاول شریف کی صبح ہوتی ہے کہ ہماری مساجد نماز فجر سے خالی ہوتی ہے، یا عین جلوس کا دن 12 ربیع الاول شریف کا دن، جب ہم بڑے خوش و خرم اچھے لباس میں جلوس کے ساتھ نکلتے ہیں، اس دن عصر اور مغرب کی نمازیں نہیں ہوتی، نمازوں کی قضا کر دی جاتی ہے،
اپنے وقت پر بھی ادا نہیں ہوتی، جماعت جو واجب ہے وہ تو اکثر و بیشتر حضرات چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ یہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، یہ فرق اس لیے ہے کہ جو اچھا کام ہماری طبیعت کے قریب تھا ہم نے اس کو بڑی خوشی سے کیا، لیکن وہ اچھا کام جو فرض کے درجے میں تھا اور ضروری تھا لیکن ہمارے لیے مشقت کا باعث تھا، ہماری طبیعت پر گرانی کا باعث تھا اور ہمارے طبی تقاضے سے کچھ دور تھا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی عام طور پر نعت خوانی کی محافل میں آپ دیکھیے کہ بعض نعت خوان ہمیں یہ کہہ کر خوشی اور مسرت ہمارے دلوں میں اتار دیتے ہیں کہ بس حضور کے ذکر کی محفل میں آپ رات کو بیٹھ گئے تو بس آپ جنتی ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز فجر اگر صبح آپ کی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ساری رات حضور کی یاد میں جو گزار دی ہے، ساری رات حضور کے ذکر میں گزار دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اگر نماز فجر ہو جائے تو پڑھ لیجئے گا اور نہ پڑھ سکیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جملہ کوئی شعوری طور پر نہیں کہتا، مگر لاشعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں سرایت کر دی گئی ہیں۔ شعوری طور پر کبھی کسی کے لفظوں سے آپ یہ بات نہیں سنیں گے کہ وہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہو کہ نماز چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں، مگر 11ویں شریف نہ چھوٹے، محافل میلاد نہ چھوٹیں، حضور خواجہ صاحب کا عرس شریف نہ چھوٹے، جن جن بزرگوں کے آراس ہیں ان کو ایصال ثواب ترک نہیں ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں چھوٹتی رہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی لاشعوری طور پر ہمیں اہل سنت کا ایسا چہرہ دکھا دیا گیا ہے، ہمیں ایسی اہل سنت کی شناخت ہم پر مسلط کر دی گئی ہے کہ جو ہمارے اکابر کے ہاں نہیں تھی۔ ہمارے اکابر، ہمارے شیوخ، ہمارے علماء، ہمارے اہل علم جنہوں نے صحیح معنوں میں ہم تک دین پہنچایا اور قرآن اور حدیث کا پیغام ہم تک پہنچایا، ان کے ہاں کہیں بھی اہل سنت اس شناخت کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں اہل سنت یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل شریعت، سارا قرآن، ساری احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل اسوہ، یہ ہمارے لیے دین ہے۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے، دین کسی ایک جز کا نام نہیں ہے، دین کسی ایک حدیث کو لے لینے کا نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب ہذین، امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، من احب ہذین، جو میرے ان دو نوازوں سے محبت کرتا ہے، فقط احبنی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے یقیناً اللہ سے محبت کی۔ اب یہ ایک جز ہے، دین کا ایک جز ہے۔ اگر کوئی اسی جز کو کل اثاثہ بنا لے اور کہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت تو میرا اوڑھنا بچھونا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت تو میرے رگ و ریشے میں پیوست ہے، تو اللہ کی محبت میرے لیے لازم ہو گئی، اللہ کی محبت میرے نصیب اور مقدر میں آ گئی، لہذا مجھے کیا ضرورت باقی دین پر عمل کرنے کی؟ ہرگز نہیں۔ مکمل دین کو لے لینا یہ دراصل حضور کی محبت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ صرف حب رسول کافی نہیں، بلکہ حب رسول کے ساتھ ساتھ اتباع سنت رسول بھی ضروری ہے۔ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں، بلکہ تلاوت قرآن اور قرات قرآن کے ساتھ ساتھ عمل بالقرآن بھی ضروری ہے۔ صرف صحابہ اکرام کا دامن تھام لینا کافی نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار سے رشتہ محبت اور رشتہ پیروی اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ صرف اولیاء اللہ اور صلحاء کے آراس اور عرس منا لینا کافی نہیں، بلکہ ان کی تعلیمات اور ان کی سوائے حیات پڑھ کر، ان کی زندگیاں پڑھ کر اپنی زندگیوں کو ان کو مطابق ڈھالنا بھی ضروری ہے۔
دین ایک جز کا نام نہیں ہے، دین ایک کامل حصے اور مکمل حصے کا نام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا علوم میں اس بات کو کتنے مختلف انداز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس انسان کو چاہو اس نے اپنی فطرت کے مطابق، جس صاحب ایمان کو دیکھیے اس نے اپنی دلچسپیوں کے مطابق دین کی ایک شناخت گڑھ لی ہے۔ آپ اس جملے کو سمجھیے، ہر شخص نے اپنی دلچسپی کے مطابق دین کی ایک شناخت گڑھ لی ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی دلچسپی یہ ہے کہ میں مختلف مساجد میں درود شریف کے سلسلے شروع کرا دوں۔ اچھی بات ہے، مارکیٹوں میں اور بازاروں میں درود شریف کے سلسلے شروع ہو جائیں۔ اس مارکیٹ میں بھی درود شریف پڑھا جا رہا ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اس سلسلے کے بانی وہ فلاں محترم ہے۔ اس مارکیٹ میں بھی ہے، اس مارکیٹ میں بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہیں، اور پھر وہ اپنا انٹروڈکشن بھی یوں ہی کراتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں بھی درود شریف کا سلسلہ شروع کرا دیا، اس مسجد میں کرایا، اس مارکیٹ میں کرایا، اس مارکیٹ میں کرایا۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ سالوں سال سے ان کے یہ سلسلے شروع ہیں، لیکن آج تک ان کے چہرے پر داڑھی نہیں آ سکی۔ یعنی انہوں نے اپنی ایک دلچسپی کے ساتھ دین کو وابستہ کر لیا اور سمجھے کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ چلے آپ کہیں گے داڑھی کو اتنی بڑی بات نہیں، کئی نمازیں وہ بغیر جماعت کے ادا کرتے ہیں، جماعت ان کے نزدیک کوئی قدر و اہمیت نہیں رکھتی، بس درود شریف کے سلسلے جو شروع کرا دیے، حضور کی محبت کے لیے یہ مثال کافی ہے۔ اس طرح کے آپ کو کافی ساری چیزیں ملیں گی۔ ہر شخص نے اپنی دلچسپی اور طبیعت کے مطابق دین کا ایک پلو پکڑا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہی کافی ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت دیکھیے، تابعین، اتباع التابعین دیکھیے، خیر القرون، آپ ان کے زاویہ زندگی کے جس حصے کو بھی دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ جہاد میں وہ سب سے آگے ہیں، نماز میں وہ سب سے آگے ہیں، صدقہ و خیرات میں سب سے آگے ہیں، حب رسول میں سب سے آگے ہیں، اطاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اللہ سے محبت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع ان کی بے مثال ہے کہ جسم سے تیر آر پار ہو جائے، لیکن مجال ہے کہ انہیں نماز کے دوران دائیں سے بائیں ہوں۔ سجدوں میں ان کی شہادتیں ہو جائیں، لیکن مجال ہے کہ نماز کو توڑیں۔ یعنی نمازوں میں ذوق بھی سب سے زیادہ ہے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت میں بھی سب سے آگے ہیں، باہمی اخوت اور باہمی ہمدردی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے دور دور تک۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ ان کا چھوٹا سا کوئی قریہ اور گاؤں تھا، کسی نے تحفتاً ہدیتاً تحفے کے طور پر بکری کا گوشت بھجوایا، سری پائے بھجوائے کسی گھر میں، حالانکہ وہ خود خستہ حال تھے، غربت و افلاس اور بھوک انہیں بھی گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہم سے زیادہ ہمارا پڑوسی زیادہ بھوکا ہے، زیادہ اس بات کا حقدار ہے، خود بھوکے رہے، پڑوسیوں کے گھر بھجوا دیا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا پڑوسی اس سے زیادہ حقدار ہے، اپنے دوسرے پڑوسی کے ہاں بھجوا دیا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہم تو گزر بسر کر ہی لیں گے، ہمارا پڑوسی زیادہ کثیر العیال ہے، وہ زیادہ فاقت سے ہیں، ان کو بھجوا دیا۔ اس طرح 7 گھروں میں وہ منتقل ہوتے ہوئے دوبارہ اسی پہلے گھر میں وہ گوشت پہنچ گیا۔ یعنی باہمی اثار و ہمدردی کا عالم یہ تھا۔ غالباً غزوہ تبوک تھا، ایک مجاہد صحابی آخری سانسوں میں تھے، آخری سانسیں چل رہی تھیں، ایک صحابیہ پانی پلا رہی تھی مجاہدین کو، تو انہوں نے العطش پکارا، پیاس، پانی کے لیے بلایا۔ وہ خاتون صحابیہ ان کے پاس پانی لے کر پہنچی، مشکیزہ منہ کے ساتھ لگانے کی دیر تھی کہ قریب موجود ایک اور زخمی صحابی پکارے کہ پیاس۔ ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے رہنے دو، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ جب وہ اس کی طرف پانی لے کر گئیں تو ایک اور تیسرے مجاہد وہ پیاس سے بے حال تھے، انہوں نے
پانی کے لیے بلایا تو وہ دوسرے صحابی کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، اس صحابی کی طرف جاؤ، اسے پانی پلاؤ۔ وہ فرماتی ہیں صحابیہ کہتی ہیں جب میں ان کو پانی پلانے کے لیے پہنچی تو میرے پہنچنے سے پہلے وہ پانی کا جام کیا ہاتھ میں لیتے، اس سے پہلے شہادت کا جام پی چکے تھے۔ اب واپس دوسرے صحابی کی طرف پلٹی تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی اور پہلے صحابی کی شہادت بھی ہو چکی تھی۔ یعنی ہر میدان میں وہ غازی تھے، ہر میدان کے مجاہد تھے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ وہ نیکیاں جو ہمیں پسند ہیں، آپ سمجھیے اس جملے کو، وہ نیکیاں جو ہمیں پسند ہیں ہم ان کے غازی ہیں، اور وہ نیکیاں جو ہمیں پسند نہیں ہیں یہ ہماری طبیعت پر بوجھ بنتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے ہی رہنے دو۔ وہ تھوڑی بہت نیکیاں جو کر لی ہیں کیا وہ کافی نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے؟ یہی سمجھنا ہے کہ کافی نہیں ہے۔ جب تک مکمل ضابطہ حیات پر ایک مسلمان کا عمل نہیں ہوتا تو وہ کامل مسلمان نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اندر مثلا اگر 10 خوبیاں ہیں تو 90 خرابیاں ہیں۔ میرے اندر اگر 10 خوبیاں ہیں اسلام کے اعتبار سے، اسلام کے زاویے میں اگر 10 خوبیاں ہیں تو 90 خرابیاں ہیں۔ میں کامل مسلمان نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے غیر مسلم دیکھ کر یہ کہتا ہے یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک شخص میں 20 خوبیاں ہیں تو 80 خرابیاں ہیں۔ اگر گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں۔ یہ تضاد آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ آئے دن آپ کئی مثالیں سنتے ہیں کہ بہت صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اسی کے بارے میں ہمیں اطلاع پہنچتی ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں تعریفی کلمات ملتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اپنے کزنز کو کاروبار میں لگا دیا ہے اور ان کو بھی تجارت پیشہ بنا دیا ہے، کئی گھر اس کے راشن سے چلتے ہیں، لیکن کہیں سے اطلاع موصول ہوتی ہے کہ ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ تو اب آپ اندازہ فرما لیں کہ ہم کہیں بھی پورے نہیں ہیں، ہر جگہ ناقص ہیں، اور یہ نقص و خرابی اسی وجہ سے ہے کہ ہم من پسند نیکیاں کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہو، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ من پسند نیکیاں کروا لو، کرنے کو تیار ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں ہیں وہ نیکیاں ہم نے اللہ کی رحمت کے سہارے چھوڑ رکھی ہیں۔ اگر فجر کی نماز مشکل ہے تو وہ ہمیں نہ پڑھاؤ۔ جمعہ کی نماز میں تو ہم غسل کر کے آئیں گے، غسل بھی تازہ غسل کر کے آئیں گے، صبح غسل کیا ہوگا وہ باسی غسل نہیں کریں گے۔ جمعہ کی نماز کے لیے ہم تازہ غسل کریں گے، اچھے کپڑے ہم پہن لیں گے، پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے۔ فجر کی نماز کے لیے ہم سے نہ کہنا۔ یعنی اس طرح کی من پسند نیکیوں کے سلسلے شروع ہیں، اور وہ نیکیاں جو ہمیں پسند نہیں ہیں ان سے ہم پیچھے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم جو راستہ چوائس کریں اس راستے کے ذریعے ہم جنت میں پہنچیں گے۔ جنت کا راستہ ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف پہنچتا ہے۔ مختلف جگہوں کے مختلف راستے ہوتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کو کہیں سے اطلاع ملے کہ جنت کے دروازے 8 ہیں اور اس کے راستے بھی 8 ہیں تو وہ غلط کہتا ہوگا۔ جنت کے دروازے 8 ضرور ہیں مگر راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو دین میں تمہیں دے رہا ہوں یہ صراط مستقیم، یہی ایک راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلے آؤ تاکہ ٹھیک اس راستے پر چل کر تم جنت کی دہلیز تک پہنچو۔ تو جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت کے حصول کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا اور اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
اپنی خواہشات کو ڈھالنا ہوگا، تب ہم صراط مستقیم پر صحیح گامزن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ کو ٹٹولنے اور اپنی جانچ پڑتال کرنے، اپنی کنکاش کرنے اور اپنے اندر گہرائی میں اتر کر اپنی خرابیوں کو پرکھ کر سمجھ کر ان کو دور کرنے اور نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفاداری انسان کا درہ امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ